السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی تشریف لائے ہیں، ہم ان کی آمد پر نہایت خوش ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں دین کے لیے وقت نکالنا یہ غنیمت ہے۔ کوئی شخص وقت دینے کے لیے تیار نہیں، ہر شخص کے پاس اتنے عذر ہیں، اتنی مصروفیتیں ہیں جن کی حد نہیں۔ تو جو شخص اپنے سب کام چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، گھر کا آرام چھوڑ کر، اپنا ماحول چھوڑ کر سفر اختیار کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ ہمارے یہ بھائی بھی اس لیے یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہمارے ایک بھائی نے پہلے اٹھ کر اعلان کیا اور مولانا صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے میں اگر کوئی کامیابی تلاش کرتا ہے تو وہ غلطی پر لگا ہوا ہے۔ جتنی مرضی محنت کر لے، جتنی مرضی محنت کر لے، اس کی وہ محنت ضائع ہے، رائگان ہے۔ تو تبلیغی جماعت والے احباب، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی محنت کر رہے ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، ملکوں میں پھرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو میں نہایت ہی اخلاص کے ساتھ، جس طرح یہ بھائی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کو چند ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاؤں جو شاید انہوں نے اس سے پہلے غور نہ کیا ہو، اور غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی عاقبت اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے۔ جس طرح کہ ہم پر ان کا حق تھا تبلیغ کے لیے آئے، ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم جو بات صحیح سمجھتے ہیں وہ ان کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کریں۔ تو اس لیے میں چند باتوں کی طرف ان بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے متعلق آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ یہ مولانا الیاس صاحب نے یہ جماعت شروع کی، اور اس کو فکری مواد یعنی باقاعدہ تحریری چیزیں جس شخص نے دیں وہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب تھے۔ مولانا الیاس صاحب نے انہیں فرمایا کہ آپ نماز کے فضائل پر اور زکوٰۃ کے فضائل پر، حج کے فضائل پر، ذکر کے فضائل پر کتابیں لکھتے ہیں۔ اب وہ کتابیں پہلے تبلیغی نصاب کے نام پر چلتی تھیں، اب فضائل اعمال کے نام سے اس کا ایک مجموعہ وہ تبلیغی احباب کے پاس ہوتا ہے، اور ایک اور مجلد ہے فضائل صدقات و حج، وہ بھی بعض احباب کے پاس ہوتا ہے۔ اور وقت تو ظاہر ہے جب انسان گھر سے نکل آتا ہے تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں تعلیمی حلقے جو ہمارے ان احباب کے ہیں ان میں وہ مولانا زکریا صاحب کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب یعنی منہج جو متعین ہوتا ہے، طریقہ کار متعین ہوتا ہے، اس کی بنیاد وہ کتابیں ہیں۔ ان سے ہٹ کر قرآن مجید کا درس کہیں باقاعدہ طور پر یا حدیث کا درس ہو، یہ نہیں ہے۔ عام طور پر وہی کتابیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں نے ایک بات جو شروع میں کی تھی نا کہ سارا دین ہم میں آ جائے، سارا دین، مکمل دین، اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہے میرے بھائیوں، کہ وہ 6 نمبر ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کو تو خوب اچھی طرح یاد ہوں گے،
ان کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ میں انشاءاللہ اس پر روشنی آخر میں تھوڑی سی ڈالوں گا. اس سے پہلے ایک دو اور باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دار و مدار نجات کا کس چیز پر ہے؟ وہ توحید پر ہے. جس طرح مولانا صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا درست کرنا، ایمان کا درست کرنا، توحید کا درست کرنا، سارے پیغمبر اسی لیے تشریف لائے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ اس مقصد کے لیے بھیجے، ان کو یہی وحی کی کہ میرے علاوہ بندگی کے لائق کوئی نہیں، اس لیے صرف میری ہی بندگی کرنا، کسی اور کی بندگی نہ کرنا. اچھا، اس کلمے کے اس حصے کی تشریح ہمارے یہ بھائی نہایت خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہو سکنے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو سکنے کا یقین. نہایت خوبصورت تشریح ہے، شاندار تشریح ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور غیر اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح بہت شاندار تشریح ہے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں یہ فضائل کی کتابیں جو ان حلقوں میں پڑھی جاتی ہیں تو ان سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے بات نہ بنے تو وہ بنا دیتی ہیں. اور حکایات کے ضمن میں، کہانیوں کے ضمن میں تلقین یہ کی گئی ہے، تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم اللہ کے رسول سے مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہوگی. ایک قصہ نہیں، دو قصے نہیں، تین قصے نہیں، 10 قصے اس قسم کے لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ فضائل درود میں بھی لکھا ہوا ہے اور فضائل حج میں بھی لکھا ہوا ہے. بہتر ہے کہ میں کتاب میں سے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے بات، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی وہ واضح طور پر پتہ چل جائے کہ وہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. یہ اس وقت میرے پاس کتاب ہے فضائل صدقات و حج. اس میں انہوں نے مدینہ شریف کی حاضری کے متعلق تقریباً 40 کہانیاں، حکایات لکھی ہیں. ان میں سے چند حکایات میں آپ کو سناتا ہوں. یہ 8ویں حکایت ہے اس سلسلے میں. چھاپے مختلف ہوتے ہیں. یہ میرے پاس جو چھاپا ہے اس وقت یہ 128 صفحہ ہے. یہ شیخ ابو الخیر اختہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور 5 دن ایسے گزر گئے کہ کھانے کو کچھ بھی نہ ملا، کوئی چیز چکھنے کی بھی نوبت نہ آئی. میں قبر اطہر پر حاضر ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات شیخین پر سلام عرض کر کے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج رات کو حضور کا مہمان بنوں گا. یہ عرض کر کے وہاں سے ہٹ کر ممبر شریف کے پیچھے جا کر سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں جانب عمر فاروق ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے ہیں. حضرت علی نے مجھ کو بلایا اور فرمایا، دیکھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں اٹھا تو آپ نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی. میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی. اچھا، اب اس میں 2-3 چیزیں قابل غور ہے میرے بھائیوں.
5 दिन खाने को कुछ नहीं मिला, आखिर अल्लाह से तो मांगता ही रहा है ना बेचारा। आखिर उसने कहा या रसूलल्लाह आपका मेहमान। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होने के बाद अब ये अकीदा कि वो सुनते हैं और वो मदद भी करते हैं, मेहमानी भी करते हैं, ये अल्लाह से सब कुछ हो सकने का यकीन है? अच्छा, एक जरा बारीक सी बात है, हो सकता है हमारे भाइयों को फायदा हो जाए। ये हुजूर अक़दस का जो लफ्ज है, कुद्दूस जात किसकी है? सुबूह जात किसकी है? सुबूहन कुद्दूसन। ये सुबूह इंसान किसी के मुतल्लक कुद्दूस का लफ्ज कहना, अक़दस का लफ्ज कहना, ये बिल्कुल गलत है। सुबहानहू भी वही है, और उन्होंने फरिश्तों ने क्या कहा था, नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी करना ये बिल्कुल गलत है, ईमान के मुनाफी। मगर ऐसी भी तारीफ क्या हुई कि फिर अक़दस, अक़दस का माना तो सबसे जो मुक़द्दस है, सबसे जो कुदस है, वो तो अल्लाह की जात है। फिर रोटी आधी दी, रोटी आधी खा ली, जागे हैं तो आधी हाथ में। अच्छा, इसके बाद कुछ और किस्से हैं, नहीं बस ठीक नजर आ रहे। सैयद अहमद रिफाई, ये 13वीं हिकायत है, सफा 130 है इस मतबा का जो इस वक्त मेरे सामने है। सैयद अहमद रिफाई मशहूर बुजुर्ग अकाबिर सूफिया में है। उनका किस्सा मशहूर है कि जब सन 555 में हज से फारिग होकर जियारत के लिए हाजिर हुए और कब्र अतहर के मुकाबल खड़े हुए तो ये 2 शेर पढ़े। शेर लिखे हैं और उनका तर्जुमा खुद ही लिखा है कि दूरी की हालत में मैं अपनी रूह को खिदमत अक़दस में भेजा करता था, वो मेरी नायब बनकर आस्ताना मुबारक चूमती थी। अब जिस्मों की हाजिरी की बारी आई है, अपना दस्ते मुबारक अता कीजिए ताकि मेरे होंठ उसको चूमे। इस पर कब्र शरीफ से दस्ते मुबारक बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। अच्छा, उसके बाद लिखा है, कहा जाता है कि उस वक्त तकरीबन 90,000 का मजमा मस्जिद नबवी में था जिन्होंने इस वाकया को देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की जियारत की, जिनमें हजरत महबूब सुबहानी, कुतुब रुब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नामे नामी भी जिक्र किया जाता है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ठहर के गौर करना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उनके लिए निकला। 90,000 अब भी उस जगह में जिनको अल्लाह ने सआदत दी है वहां जाने की, वो तुर्कों ने जो मस्जिद बहुत बाद में बनाई उसमें भी 90,000 की गुंजाइश नहीं है, और वो जगह तो बिल्कुल ही थोड़ी सी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द है। 90,000 आदमी तो वहां आ ही नहीं सकते। बहरहाल ये तो एक है ना इसमें गप, जो असल जिससे मैं आपको जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। अब जो आपके सबसे ज्यादा अजीज थे ना, सबसे प्यारे, वो कौन थे? सहाबा किराम। उनमें से भी जो अपनी बेटी थी वो सबसे महबूब थी, औलाद महबूब होती है। अबू बकर मर्दों में सबसे प्यारे थे, औरतों में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत थी। अच्छा, हजरत फातिमा अबू बकर सिद्दीक के पास गईं, किस लिए? कि मुझे मीरास दे दीजिए। उन्होंने आगे से हदीस सुना दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाए वो सदका होता है। वो नाराज हो गई। अच्छा, अब हल आसान था ना कि दोनों कहते आओ हम रसूलुल्लाह से पूछ लेते हैं। एक यारे गार है और मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब है, और एक निसाउल आलमीन की सरदार है फातिमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर। कोई नहीं कहता आओ आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। इसी मदीना में उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का मुहासरा हो जाता है। फिर उसके बाद हजरत मुआविया और हजरत अली की जंगें होती हैं, हजरत आयशा और हजरत अली की लड़ाई होती है। अली भी दामाद है, चचे का बेटा है, आयशा बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है। कोई नहीं कहता भाई क्यों लड़ते हो, आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। और हाथ निकलते हैं, बातें होती हैं, रोटियां मिलती हैं तो दूसरों को मिलती हैं।
ایمان اور توحید کے بالکل یہ عقیدہ منافی ہے. کسی کے لیے ہاتھ نہیں کر رہا ہے، کسی کو کوئی کھانے کو مل رہا ہے. اچھا اب آگے چلیے، مدد کس طرح فرماتے ہیں؟ یوسف بن علی کہتے ہیں کہ ایک ہاشمی عورت مدینہ طیبہ میں رہتی تھی. یہ 16ویں حکایت ہے اس چھاپے میں، اس کا صفحہ ہے 131. ایک ہاشمی عورت مدینہ طیبہ میں رہتی تھی اور بعض خدام اس کو ستایا کرتے تھے. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فریاد لے کر حاضر ہوئی تو روضہ شریفہ سے یہ آواز آئی، اما لک فی اسوۃ فاصبری کما صبرت، کیا تیرے لیے میرے اتباع میں رغبت نہیں؟ جس طرح میں نے صبر کیا تو بھی صبر کر. وہ عورت کہتی ہے کہ اس آواز کے بعد جس قدر کوفت مجھے تھی وہ سب جاتی رہی اور وہ تینوں خادم جو مجھے ستایا کرتے تھے مر گئے. مدد ہوئی کہ نہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قبر پر کہنا کہ یا رسول اللہ، ہاں جی، مدد کے لیے پکارنا. تو یہ فریاد کرنا، کیا اللہ سے یہ سب کچھ ہو سکنے کا یقین ہے اور فوت ہونے والوں سے نہ ہو سکنے کا یقین ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا میرے بھائیوں. یہ توحید کے عقیدے کے خلاف، یہ ایک نقب لگی ہوئی ہے ہمارے ان بھائیوں کے عقیدے میں. کئی دفعہ میں نے بات کی ساتھیوں سے، وہ کہتے جی ہمارے عالموں سے پوچھو، مولانا زکریا صاحب سے پوچھو. مولانا زکریا صاحب تو فوت ہو گئے، اب ہم عالموں سے کیا پوچھیں؟ ہمیں قرآن کی کوئی آیت سنا دو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دو کہ قبروں پر جا کر انبیاء کرام سے کہا کرو کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم فریاد کرتے ہیں، ہم پہ فلاں شخص ظلم کرتا ہے، فلاں شخص ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں. کوئی قرآن کی آیت ہو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، کوئی اسوہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا. اچھا اس کے بعد ایک اور قصہ لکھا ہے کہ صوفی ابو عبداللہ محمد بن ابی زرع فرماتے ہیں، یہ 24ویں حکایت ہے، کہ میں اپنے والد اور ابو عبداللہ بن خفیف کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا. بڑی سخت تنگی تھی، فاقہ بہت سخت ہو گیا تھا. اسی حالت میں ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور خالی پیٹ ہی رات گزاری. میں اس وقت تک نابالغ تھا، بار بار والد کے پاس جا کر بھوک کی شکایت کرتا. میرے والد اٹھ کر قبر شریف کے قریب حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں. یہ عرض کر کے وہیں مراقبے میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد مراقبہ سر اٹھایا. سر اٹھانے کے بعد کبھی رونے لگتے، کبھی ہنسنے لگتے. کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیے. ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے. صوفی جی کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے ان میں اتنی برکت فرمائی کہ ہم نے شیراز لوٹنے تک اسی میں سے خرچ کیا. پیسے بھی ملتے ہیں، روٹی بھی ملتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں. ہم تو بھائی اس عقیدے کو نہ مانتے ہیں اور نہ توحید کے مطابق سمجھتے ہیں، اور جو بھائی یہ عقیدہ رکھے ہم ان کا عقیدہ توحید کے مطابق نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سخت قسم کے شرک میں پھنس گئے اور ضرورت مند ہے کہ ان بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کو اس دلدل میں سے نکالا جائے. اچھا اس سے اگلی کہانی ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ کھولو. میں نے دونوں ہاتھ کھول دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دراہم سے بھر دیا. میری جب آنکھ کھلی تو دونوں ہاتھ درہم سے بھرے ہوئے تھے. میں نے اسی وقت روٹی اور فلودہ خریدا اور کھا کر جنگل کو چل دی. یہ جنگل والا معاملہ بھی انشاءاللہ میں تھوڑا سا عرض کروں گا. اچھا اس کے بعد ایک قصہ لکھا ہے کہ ثابت بن احمد ابو القاسم بغدادی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مؤذن کو دیکھا کہ وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں صبح کی اذان دے رہے تھے. اذان میں مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو ایک خادم نے آ کر ان کو تھپڑ مار دیا. وہ مؤذن رویا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کی موجودگی میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس خادم پر فالج گر گیا. لوگ اٹھا کر اس کو گھر لے گئے اور 3 دن بعد وہ مر گئے. کیا سمجھے ہو؟ کسی پر ظلم و ستم ہو کس سے فریاد کرنی ہے؟
اللہ سے سب کچھ ہو سکنے کا یقین ہے؟ کہتا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انک میت وانہم میتون، اگر یہ سمجھ بھی لو کہ آواز سنتے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو مان لو، تو کیا فرشتے جو اس وقت ہمارے ارد گرد ہیں ہماری آواز سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ یقیناً سن رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ فرشتوں سے کہے کہ اے فرشتوں ہمیں روٹی دو؟ ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شخص بحث شروع کر دے جی زندہ ہے سنتے ہیں، سنتے بھی ہوں تو کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ لوگوں کو روٹیاں دیں؟ نہ سنتے ہیں نہ یہ اختیار ہے۔ یہ اللہ سے سب کچھ ہو سکنے کا یقین ہے ہی نہیں۔ مدینہ میں مسجد نبی میں اللہ کے نبی کی مسجد میں اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور قصہ لکھا ہے، اس میں بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا ذکر ہے۔ اور جو دور ہو اس کے لیے بھی ایک طریقہ لکھا ہے، مثلا یہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ کیا کریں، ان کے لیے بھی ایک طریقہ لکھا ہے کہ ابو محمد اشبیلی کہتے ہیں، یہ 35ویں حکایت ہے کہ غرناطہ کا ایک شخص بیمار ہوا، اس قدر بیمار ہوا کہ حد نہیں، اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو گئے، زندگی سے مایوسی ہو گئی۔ وزیر ابو عبداللہ محمد بن ابی ضال نے ایک خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لکھا، اس میں چند شعر بھی لکھے جو وفا الوفا میں مذکور ہیں۔ وہ خط حجاج کے قافلہ میں سے ایک شخص کو دے دیا، اس میں بیماری سے صحت کی دعا کی درخواست تھی۔ وہ قافلہ جب مدینہ پاک پہنچا اور وہ خط قبر شریف پر پڑا گیا، اسی وقت وہ بیمار اچھا ہو گیا۔ جب وہ شخص جس کے ہاتھ خط گیا تھا حج سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیمار ایسا تھا گویا کبھی کوئی بیماری اس کو پہنچی ہی نہیں۔ کیا طریقہ نکلا؟ مثلا ہم یہاں رہتے ہیں، ہم قبر پہ جا کے نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ مہمان ہے آپ کے، خرچہ ختم ہو گیا ہے یا بیمار ہیں، تو طریقہ کیا؟ یہاں سے خط لکھ کے تو کسی حاجی کے ہاتھ بھیج دو، وہ وہاں جا کے پڑھے گا، کام تمہارا ہو جائے گا۔ تو دین کا دار و مدار میرے بھائیوں کس چیز پر ہے؟ توحید پر ہے۔ ہمارے یہ بھائی بعض اوقات کہتے ہیں جی یہ تو ہم اپنے نصاب میں سے اب نکال دیا ہے۔ بھائی نکال دیا ہے، لیکن سب بھائیوں کو آپ دعوت کہاں کے جانے کی دیتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے رائے ونڈ کی۔ میں گناہ گار آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا بیت اللہ کے پاس حرم شریف میں، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا میں گجرانوالہ سے آؤں۔ کہتا ہے کہ رائے ونڈ ضرور آنا۔ میرے ساتھ حافظ عبد المنان صاحب تھے، اس نے کہا اللہ کا خوف کر کہ مکہ شریف میں آئے بیٹھے ہم، اللہ کا جو مرکز ہے اسلام کا یہاں، اور تو کہتے رائے ونڈ آ۔ تو سب ہمارے یہ اکثر بھائی ان کو علم نہیں ہے بیچاروں کو، وہ اس کو دین سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کھینچ کھانچ کے رائے ونڈ لے جائیں۔ رائے ونڈ جائیں گے، وہاں کے مکتبوں سے دکانوں سے یہی کتابیں ملیں گی، اور انہی حضرات سے ان کو عقیدت اور محبت ہوگی جن کا عقیدہ اس قدر مشرکانہ ہے، اس قدر مشرکانہ ہے کہ توحید کے ساتھ اس کی بالکل کوئی مناسبت نہیں۔ تو اس لیے میں اپنے ان بھائیوں کو نہایت اخلاص سے عرض کرتا ہوں کہ توحید پہ قائم ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ ہو، مشرکوں کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ جو شرک پھیلا گئے اپنی تصنیفوں میں، لوگوں کو شرک پہ لگا گئے، غلط عقیدوں پہ لگا گئے، اپنی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ اخلاص کے ساتھ نکلے، اللہ کی رضا کے لیے نکلے، لیکن صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کی جو شرک کی تلقین کرتے ہیں اور شرک دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اس میں اللہ کے نبی کو اس قدر اصرار ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنی طرف سے کوئی وظیفہ بنانا، اپنی طرف سے نماز کا طریقہ اختیار کرنا،
اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یہ اللہ کو بھی منظور نہیں، اللہ کے رسول کو بھی منظور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ انہوں نے آ کر پوچھا امہات المومنین سے، ہماری ماؤں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اتنی تہجد پڑھتے ہیں، اتنا سو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے نا کہ پوری رات کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا، رمضان شریف اس میں سے مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے رہتے ہوں، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا روزے کتنے رکھتے ہیں؟ ہماری ماں نے وہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہوگا، حدیثوں میں جو آتا ہے سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ کبھی روزے رکھنے لگتے تو روزے رکھتے چلے جاتے، کبھی چھوڑ دیتے تو چھوڑتے چلے جاتے، وہ سارا انہوں نے بیان کیا۔ وہ سن کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی ایسی زیادہ نہیں ہے، اینا نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اللہ کے رسول سے کیا مقابلہ، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک کہنے لگا اما انا، میں جو ہوں نا ساری رات قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ بات کر کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہماری ماؤں نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے انہیں بلوایا، فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کی ہے۔ فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم، یاد رکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ میں رات نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اور ان کتابوں میں خصوصاً فضائل نماز میں، جو فضائل اعمال میں بھی شامل ہے، جو دین کا نقشہ بتایا گیا ہے نمونے کے طور پر، وہ نقشہ نہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان لوگوں کا نقشہ تو ہے جو جنگلوں کو نکل گئے، جنہوں نے جو ان پہ حقوق عائد ہوتے تھے وہ حق ترک کر کے تو ہر وقت ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا، رہبانیت اختیار کی، جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی وجود نہیں۔ تو یہ کتابیں اور ہمارے بھائیوں کی تقریریں بھی میں سنتا رہتا ہوں، الحمدللہ جب دوست آتے ہیں تسلی سے ان کی بات سنتے ہیں ہم لوگ، تو ان کا بھی زور اسی قسم کی باتوں پر ہوتا ہے۔ چند باتیں میں آپ کو اس سلسلے میں سناتا ہوں۔ یہ فضائل نماز ہے، تو اس میں میرے پاس جو اس وقت ہے چھاپا، اس کا صفحہ ہے فضائل نماز، اس کا صفحہ ہے 76۔ اس میں لکھا ہوا ہے ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے، یہ صفحہ 76 ہے۔ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی۔ مجھے بتاؤ یہ وہ دین ہے جو پیارے پیغمبر لے کر آئے تھے؟ کیا اس طریقے کے مطابق چل کر کوئی شخص وہ جہاد فی سبیل اللہ کر سکتا ہے؟
یہ جہاد فی سبیل اللہ سے روکنے کا طریقہ ہے کہ لوگ کس پہ لگا دو بس 12 دن، ویسے ہے جھوٹ ہی، یقین مانیے بالکل جھوٹ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ سورہ مزمل ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ دار الاندلس۔ درد ہو جاتا، بعض اوقات نیند غالب آ جاتی، آپ سو جاتے، تہجد رہ جاتی، پھر اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سورج نکلنے کے بعد نصف النہار سے پہلے، دوپہر سے پہلے 12 رکعتیں ادا کر لیتے، 12 رکعتیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا بھی کہ رات کسی کا وظیفہ اگر رہ جائے اور اس وقت میں پڑھ لے تو وہ رات ہی اللہ کی رحمت سے گنا جائے گا کہ اس نے رات ہی یہ وظیفہ کیا۔ یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ اور یہاں 50 برس تک، اللہ اکبر، 40 برس تک اللہ کے نبی سے بھی وہ طاقت میں زیادہ تھے۔ پھر وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس اللہ کی بندی جو ان کے نام مر دی تھی ان کے ماں باپ نے، اس بیچاری کا بتاؤ کیا قصور؟ 40 برس جس کو کسی رات میں اپنے خاوند کی صحبت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ طریقہ ان ہندو جوگیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، عیسائی راہبوں کا طریقہ ہو سکتا ہے جو جنگلوں میں مارے پھرتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں میں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ہرگز اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں۔ پھر دیکھیے ایک اور قصہ لکھا ہے، یہ اس کا صفحہ 97 ہے، فضائل نماز کا ہی۔ کئی بھائی کہتے ہیں جی وہ فضائل صدقات کی بات آپ کرتے ہیں، یہ اس میں سے سنائیں آپ جو فضائل اعمال ہے۔ تو اس کا صفحہ ہے 97، اس میں تو حد ہی کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ 97 صفحہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے، کبھی سفر یا حضر میں ناغہ نہیں ہوا۔ تو تب یہ بھی دیکھو، سفر ہو یا حضر ہو کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ مجھے روزانہ 1000 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے۔ 2000 تو روزانہ بیٹھ کے کوئی نہیں مار سکتا۔ میرے بھائیوں یہ وہ دین ہے جو پیارے پیغمبر لے کر آئے تھے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا رمضان ہو غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 13 تک بھی بعض روایتوں میں آتا ہے۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان 13 رکعتوں میں ہی تسلی کر لیتے تھے، اور ہمارے یہ بھائی 1000 رکعت پڑھواتے ہیں۔ اور وہ 1000 رکعت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ان کو کہتی ہے اللہ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی۔ تو 1000 رکعتیں میرے بھائیوں پڑھ کے مجھے دکھاؤ، اب پڑھ کے کوئی دکھائے، روزانہ پڑھ کے دکھائے۔ یہ جوگیوں کا دین ہے میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ جو جامع دین ہے اس میں سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں یہ سبق نہیں سکھایا جاتا، یہاں سبق یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے وہ جو استاد نے یا پیر نے وظیفہ بتایا ہے وہ وظیفہ مقدم رکھنا ہے، نفل نوافل ذکر اذکار مقدم رکھنا ہے، دوسروں کا حق جائے بھاڑ میں اس کا خیال نہیں کرنا۔ تم کہو گے اتنا بڑا دعویٰ، تو یہ بھی میں آپ کو اس میں سے سناتا ہوں، یہ بھی فضائل نماز میں ہے، صفحہ 101 ہے اس کا، اس چھاپے کا جو میرے پاس ہے، بڑا پرلطف قصہ ہے۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔
جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے، زور پڑھ کر نفل شروع کر دیے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے. یہ انتظار میں بیٹھا رہا. نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے. عصر کے بعد کیا کام شروع کر دیا؟ دعا شروع کر دی. مغرب تک مشغول رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دی. عشاء تک اس میں مشغول رہے. وہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا. عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے. یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا. پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے. اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم، یعنی اللہ سے ہی پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی ہی نہیں. ساری رات جاگتا رہا ہے اور کہتا ہے یہ آنکھ نیند سے بھرتی ہی نہیں. اچھا اب دیکھیے وہ بیچارہ قسمت کا مارا جو آیا تھا کو اس کا حق بھی ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا پیارے پیغمبر نے؟ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے. حق یہ تھا کہ فرض ادا کرنے کے بعد ان نوافل سے اس مہمان کی خدمت کرنا زیادہ ثواب. کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص جاتا تو آپ نفل پڑھتے رہتے تھے. سب سے پہلے اس کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اجنبی، کوئی پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، وقفہ بھی نہیں ڈالا، فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے. جو مہمان آتا ہے اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا کھلاؤ. اور یہاں سبق کیا ہے؟ بس اللہ کی سپورٹ. جو لوگ سال سال تک گھر، جوان لڑکیاں چھوڑ کر، جوان بیٹیاں چھوڑ کر باہر تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. اتنا مبالغہ کر کے، اتنے فضائل سنا کر ذہنوں میں بھر دی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ انسان پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ کیا یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بھی یا نہیں تھا. میں اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ بالکل ناقص دین ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، بلکہ الٹی سمجھ جا رہے ہیں. اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں سے کسی کو تکلیف نہیں. روس کو تکلیف نہیں، اسرائیل کو تکلیف نہیں. اگرچہ یہ ہمارے احباب خوشی سے بتاتے ہیں ہماری جماعت روس جا رہی ہے. آج بھی ہمارے بھائی بیان کر رہے تھے روس جماعت جا رہی. اسی طرح سے اسرائیل میں بھی جاتی ہیں جماعتیں. روس پتہ کون سا ملک ہے؟ آج سے 10-12 سال پہلے یہ حال تھا کہ جب روس کی سرحد، ایک کتاب لکھی ایک افغانی انجینئر نے، اس نے کہا میں جب یہ لکھا ہے ڈاکٹر اسداللہ نے، اس کتاب کا نام ہے الطریق الی الاسلام، روڈ ٹو مکہ کا ترجمہ کسی نے عربی میں کیا، الطریق الی الاسلام. میں نے وہ عربی پڑھی. اس نے سفر کیا. وہ کہتا ہے جب میں روس کی سرحد میں داخل ہوا تو جو بڑی سڑک تھی اس کے اوپر میں نے ایک بورڈ پڑھا. بورڈ پر ایک بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ایک فوجی جس نے فوجی بوٹ پہنے ہوئے تھے، وہ اس کو ٹھڈا مار رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا کہ ہم نے اپنی سرزمین سے اللہ تعالیٰ کو نکال دیا، خدا کو نکال دیا. اور روس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز کی اجازت نہیں، قرآن رکھنے کی اجازت نہیں. اس نے لکھا کہ وہ کچھ پڑھنے کے لیے گیا تھا انجینئر کا کورس، اور اس کو ان ریاستوں میں رکھا گیا جو مسلمانوں کی ریاستیں کہلاتی تھی، یہ ترکمانستان اور تاجکستان وغیرہ وغیرہ، یا مسلمان بھی تھے. اس نے کہا میرے ساتھی اور دوسرے لوگ مجھے منتیں کرتے، اللہ کے لیے قرآن کریم جو تم لے کر آئے ہو، غیر ملکی ہونے کی وجہ سے تمہیں جو اس کی اجازت ہے نا رکھنے کی، یہ نسخہ ہمیں دے دو قرآن کریم کا. ہم یہ قرآن کریم کو ترس گئے. روس کے اندر قرآن کریم رکھنا جرم تھا. تو ہم کہتے کہ بھائی اگر آپ کو یہ قرآن ہم دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟
وہ کہتے چلو پھر ہمیں ایک صفحہ نقل کر کے ہی دے دو. نقل کر کے دیتے, وہ چھپا چھپا کے آنکھوں پہ لگاتے بیچارے. لیکن مسجد میں جو جاتا ہے, اب بھی اس وقت یہ حال ہے کہ جہاں کمیونسٹوں کا تھوڑا سا اثر ہے. لیبیا دیکھ لو, گجرانوالہ میں میرا ایک ساتھی ہے, اس نے کہا کہ میں لیبیا میں رہا, جو شخص داڑھی رکھ لے باقاعدہ اس کا پیچھا شروع ہو جاتا ہے. کہتا میری داڑھی, اب بھی اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے. صبح کی نماز میں 40 دن تک باقاعدہ جو شخص جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھے اس کو بغیر سبب بتائے گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیبیا کا یہ حال, کوئی سبب نہیں. کہتا میں آ بھی اسی لیے گیا, میری داڑھی منڈی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود مجھے نماز کا شوق تھا تو میں صبح وہاں جاتا نماز پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے ایسے جاسوس رکھے ہوئے ہیں کہ ان جاسوسوں کا کام بیچاروں کا یہ تنخواہ لیتے ہیں, پچھلی رات ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, مسجدوں میں جا کے پہرا دیتے ہیں. اللہ کے بندو, تم مسلمانوں کی اولاد, حق تو یہ تھا کہ تم نمازیں ادا کرتے. تم اس خبیث کافر کے لیے کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کی نگرانی کر رہے ہو کہ جو شخص 40 دن مسلسل صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, یہ شخص خطرناک شخص ہے, اس کو فوراً سبب بتائے بغیر جیل میں ڈال دیں. یہ لیبیا کا حال ہے, اور الجزائر میں بھی اسی قسم کے حالات ہیں, ٹیونس میں بھی, اور سوریا جو شام ہے, یہ سب خطہ جہاں کمیونسٹوں کا اثر ہے اس قسم کے حالات ہیں. اور روس میں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, حالات سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کو اتنی گالیاں دی جاتی, اور ہمارے یہ بھائی وہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے. اور پھر قصے بھی بیان کرتے. ایک تبلیغی بھائی قصہ بیان کر رہا تھا جی, وہ ہمارے ساتھ ان کو ایک لڑکی انہوں نے رکھی, ہم نے اس کو تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئی. اللہ کے بندو, مسلمان ہو گئی, تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ ان کے کتنے بڑے ہتھ کنڈے ہیں مسلمانوں کے خلاف. وہ بھائی نماز پڑھنے کی وہ اجازت نہیں دیتے, اور ان کی مقرر کردہ جاسوس جو ہے وہ مسلمان تم نے کر لی. اس نے تو مسلمان ہو کر ہی تم سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا تھا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو تھا نا کفار کا یہ تسلط کس ذریعے سے ٹوٹا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ٹوٹا ہے. اچھا پھر دیکھو, پاکستان میں کسی خطے میں کوئی جماعت جو حق پہ عمل کرنے کی کوشش کرے, حکومت کو وہ کھٹکتی ہے. لیکن ہمارے ان بھائیوں کی حکومت کو کسی ملک میں بھی تکلیف نہیں. یارو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہتے تھے, کیا آپ نے وہاں جہاد شروع کر دیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا, وہاں شروع نہیں, اجازت نہیں ملی, نہیں کیا. لیکن کافروں کو کوئی تکلیف پیارے پیغمبر کی تھی کہ نہیں تھی؟ اور یہ کس قسم کی تبلیغ ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. ہندوستان سے ایک نوجوان آیا پچھلے دنوں, اس نے کہا وہ یہاں ٹریننگ لے کر الحمدللہ افغانستان ہمارے معسکر میں, اس کے بعد آزاد کشمیر میں ٹریننگ لینے کے بعد اندر چلا گیا. اب وہ وہاں سے نکلا تو بجائے سرحد سے آنے کے وہ دلی چلا گیا, اور اسی طرح دیوبند بھی گیا, اور ان علاقوں میں پھرتا رہا. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت کو ہندو بھی کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے اللہ والوں کی جماعت ہے, اللہ والوں کی جماعت. باقی مسلمانوں پر زندگی تنگ ہے, اور یہ اللہ والوں کی جماعت. ان کے لیے نواز شریف بھی صفائی کر رہا ہے, اور بے نظیر بھی ان کے لیے راستے بنا رہی. سبب کیا ہے کہ دین کا صرف اتنا حصہ ہے جو حکومت کو نہیں کھٹکتا. میرے بھائیو, اللہ کو اس قسم کی چیز منظور نہیں. اس وقت یہ حالات ہیں کہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے, بوسنیا میں خون بہہ رہا ہے, عزتیں پامال ہو رہی ہیں. جس اللہ نے یہ فرمایا کتب علیکم الصیام, مسلمانوں تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, اسی اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال, تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا. اچھا, ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں بھائی پہلے نماز تو درست کرو, کلمہ تمہارا درست نہیں تو نماز تمہاری درست نہیں تو مرو گے تو یہ شہادت کی موت کیسے ہوگی؟ میں اس کے لیے تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا 10,000 کا لشکر تھا مجاہدین اسلام کا, تو اس وقت 9 مسلم جو شریک ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزار تھے, ان میں لڑنے والے کتنے تھے؟ 2,000 مجاہد نئے شامل ہو گئے.
اب کیا خیال ہے کہ انہوں نے اسی دن ساری نماز یاد کر لی تھی، یا سارا کلمہ درست کر لیا تھا، یا سارے دین کے مسائل سیکھ لیے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو طائف میں جا کر بنو حوازن اور ثقیف سے ہم نے جنگ کرنی ہے۔ جنگ حنین میں 10,000 وہ تھے جو مدینے سے آئے تھے، اور 2,000 یہ تھے جنہوں نے ابھی نماز کا سبق سیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میدان جنگ میں تو نماز یاد کی جاتی ہے۔ میرے کئی عزیز دوست شاگرد جن کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، مسائل آتے ہی نہیں تھے، افغانستان میں جب جہاد کے اندر شریک ہوئے، عرب علماء یہاں تشریف لائے، ان سے سن کر اتنے بڑے عالم بن گئے ہیں کہ ہم جو لوگ سمجھتے ہیں یہ عالم ہے، پڑھاتے ہیں، مدرس ہے، ہم سے دین کا فہم ان کا زیادہ ہو گیا۔ وہاں فرصت ہوتی ہے، جس طرح تبلیغی بھائیوں کے پاس فرصت ہے اسی طرح وہاں بھی فرصت ہے، لیکن ان میں سے اکثر وہ فرصت کا وقت سو کر گزارتے ہیں۔ برا نہ بنانا، میں طنز کے لیے نہیں کہتا، مجھے چند ساتھیوں نے بھی بتایا کہ تبلیغی جماعت میں سونے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، وہاں سونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تربیت کرنا، ٹریننگ حاصل کرنا، جسم بنانا۔ اچھا، کئی کہتے ہیں نہیں ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ جنگ جہاد کا ہوتا کہ جب فرصت ملے گی، جب قوت ملے گی، جب موقع ملے گا ہم جنگ کریں گے، اگر ان کا ارادہ ہوتا تیاری تو کرتے نا۔ کیا خیال ہے کہ جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں جنگ کروں گا، وہ طریقہ سیکھتا ہے جنگ کرنے کا یا نہیں سیکھتا؟ طریقہ اگر سیکھے ہی نہ اور کہ نہیں میں تو جنگ کروں گا، کس طرح یہ بات درست ہو سکتی؟ تو اس لیے وہاں افغانستان میں مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ تبلیغی جماعت آئی، ادھر مورچے لگے ہوئے ہیں اور کفار سے جنگ جاری ہے، روسیوں سے جنگ جاری ہے، اور وہاں جا کے تبلیغ ہو رہی ہے پہلے ایمان درست کرو، کلمہ درست کرو، نماز درست کرو۔ حالانکہ ایمان درست میدان جنگ میں جتنا ہوتا ہے، یہاں کس طرح درست ہوتا ہے؟ اس غلیظ ماحول میں ہر طرف کفر و شرک کی صدائیں، بے حیائی کی آوازیں، اور جہاں ہر طرف ماحول پاک ہے اور دھواں ہی دھواں ہے، ہر طرف جہاد کا مقدس دھواں ہے، کیا خیال ہے آپ کا وہاں زیادہ صفائی ہوتی ہے یا یہاں زیادہ صفائی ہوتی ہے؟ وہاں کلمہ بھی درست ہوتا ہے، دل سے نکلتا ہے کلمہ، غیر سب نکل جاتے ہیں، سب نکل جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ نمازیں بھی وہاں درست ہو جاتی ہے، نماز کا مطلب بھی درست ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کئیوں نے تو غصے میں، ہمارا پتہ نہیں کیا مجاہد ساتھی کا نام تھا، اس نے تو سیدھی کلاش ان کو کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم کفار کے ایجنٹوں کا کام سر انجام دے رہے ہو، کہ جو کام وہ نہیں کر سکے مسلمانوں کو میدان جنگ سے نکالنے کا، وہ تم سر انجام دے رہے ہو۔ اور مولانا جمیل الرحمان صاحب جو تھے کنڑ کے امیر، جہاں عمارت اسلامی انہوں نے قائم کی، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، آپ لوگ، ان نے پہلے پوچھ لیا آپ نے کتنے سال لگائے ہیں؟ ایک نے کہا جی میں اتنے سال لگا چکا ہوں، دوسرے نے کہا اتنے سال، میں دنیا کا دورہ کر چکا ہوں، فلاں ملک سے ہو کر آ چکا ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کا ایمان کافی درست ہو چکا ہے، نماز درست ہو چکی ہے، آپ یہ مورچے سنبھالیں، ہم رائے بند چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی نماز درست کرواتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس محاذ کو سنبھالو۔ کشمیر میں کسی شخص کو دروازہ بند کر کے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ 6 لاکھ فوج پہلے تھی، 7.5 لاکھ فوج اس وقت وہاں آ چکی ہے۔ جس گھر میں چاہتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں، جس بچی کی، جس ماں کی، جس بہن کی عزت چاہتے ہیں لوٹتے ہیں، ایک ایک نہیں جماعتوں کی صورت میں لوٹتے ہیں، اور ہم لوگوں کو نماز ہی سکھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم کہاں گیا کہ لڑو اللہ کے راستے میں؟ جو شخص اونٹنی کے ایک دفعہ جب تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، اتنا عرصہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور ستم بھی ہمارے ان بھائیوں نے کیا کہ ساری حدیثیں جو جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی تھی، وہ ساری اس گشت پر لگا دی، اس گشت پر لگا دی۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں سینکڑوں سالوں کے بعد یہ وقت آیا ہے
روز روز بالکل نہیں آتا. عام مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کا موقع ملے کبھی یہ وقت سینکڑوں سال گزر گئے نہیں آیا. حکومتیں اپنی مصلحتوں کی پابند ہوتی، اپنی مصلحتوں کی پابند ہوتی، وہ نہیں لڑتی ہیں. ان کے پیش نظر اپنی حکومتیں ہوتی ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں. افغانستان میں بھی کون لڑے؟ عام مسلمان لڑے. 50 ملکوں سے مجاہدین اسلام آئے، 50 ملکوں سے. وہ سلطنت جس کے متعلق مشہور تھا جہاں روس پاؤں رکھ دیتا ہے وہاں سے پاؤں اٹھاتا نہیں، اور 70 سال تک اس کا یہ دعویٰ غلط ثابت نہیں ہو سکا. ان بے سر و سامان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں نے جب قتل ہونا قبول کیا، شہید ہونا قبول کیا، ہجرت قبول کی، جہاد فی سبیل اللہ کا کام سر انجام دیا، ساری دنیا سے اس طاقت کا جنازہ نکلا. یہاں کی ریاستوں سے نکلا، پولینڈ سے نکلا، ہنگری سے نکلا، چیکو سلواکیہ سے نکلا. اور ہمارے ان بھائیوں کے ہاں جہاد کی بات گناہ ہے. یہ کہیں گے تو کس طرح کہتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے مکتب الدعوہ ہے اسلام آباد میں، وہاں ایک شیخ عبداللہ تھے، عربی تھے. اس نے کہا میں گیا وہاں رائے ونڈ میں، افغانستان کا جہاد تیز تھا. ایک مولانا جمشید صاحب ہے وہاں، ان کے پاس بیٹھ کر میں نے ذرا امتحان کے لیے بات شروع کر دی افغانستان کے جہاد کی کہ روسیوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور مسلمان جہاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس نے مجھے کہا یہاں سیاسی بات کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہاں یہ بات ہوگی تو پھر ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں رہے گی. صاف بات ہے نا، وہ سمجھیں گے ہمارے دشمن ہیں، ان کو آنے کی اجازت کس طرح ہو. وہاں اپنا راستہ کھلا رکھنے کے لیے زبان سے بھی مسلمان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میری ان باتوں پر ہو سکتا ہے آپ کو تلخ معلوم ہو، لیکن آخر آپ اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اور آپ پر بھی حق ہے اور ہم پر بھی حق ہے کہ ہم ان سب باتوں کو مانے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے بھیجا، یہاں تک کہ اس امت کا آخری شخص دجال سے جنگ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی حدیث ہے کہ 2 جماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. ایک وہ جماعت جو ہند سے جنگ کرے گی، ہندوستان سے جنگ کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. فضائل اگر پوچھتے ہو تو میدان موجود ہے، الحمدللہ میدان موجود ہے. چلو وہاں نہیں جاتے، تیاری تو کرو. کلاشن کوف کھول کر بند کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اگر ہمارے پاس ہتھیار موجود بھی ہم چلا نہ سکے، کیا مسلمانی ہے؟ اللہ تو کہتا اعدو، تیاری کرو، حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے میں اپنے ان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں نہایت خلوص سے کہ ہر ہفتے یہاں سے قافلہ جاتا ہے افغانستان میں. 21 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں نمازیں بھی درست کی جاتی ہیں، عقیدہ بھی درست کیا جاتا ہے. اور یہ ٹی ٹی پسٹل سے لے کر اپنا راکٹ لانچر تک، یہ سارے اس کے درمیان جتنے آتے ہیں، جتنی گنے ہیں، کلاشن کوف ہے، گری نوف ہے، دشکا ہے، اور اسی طرح سے دستی بمب ہے، سب کی تربیت دی جاتی ہے. اس کے بعد اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو پھر 3 مہینے کا کورس ہے آزاد کشمیر میں، کمانڈو کورس ہے. اس کے بعد مسلمان تیار ہو جاتا ہے. وہ پھر 10 آدمی جائیں تو 10 ہزار کی فوج کو آگے لگا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے مقبوضہ کشمیر میں. 7.5 لاکھ فوج انہوں نے جو رکھی، کیا خیال ہے کہ کوئی خرچہ ان کا نہیں ہو رہا؟ ان کو تو ناک میں دم آیا ہوا. الحمدللہ بھاگنے والے ہی ہیں، بالکل بھاگنے والے. ان کی جو انرجی ہے ختم ہو چکی ہے، قوت ان کی ختم ہو چکی ہے. اب اگر ہم ڈٹے رہے انشاءاللہ وہ بھاگ جائیں گے. اور اگر ہم اس بات میں لگے رہے کہ جو آتا بھی ہے ہمارے پاس ہم نفل ہی پڑھتے رہیں، مہمان کو بھی نہ پوچھے بھی تو نے روٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی، کس طرح ہم جہاد فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو وہ دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو اس نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. دار الاندلس. یہ ہمارے پچھلے سال بھی ساتھی گئے تھے، اس سال بھی عبید الرحمان محمدی صاحب گئے ہیں.
اور وہ ایک الگ حویلی ہے، عام آدمیوں کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی، اور عربوں کو بھی قریب نہیں آنے دیا جاتا، کیونکہ عرب اس قسم کے خرافات سے بہت بچتے ہیں۔ تو ایک دستاریں پگڑیاں پکڑا دی جاتی ہے دور دور تک، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کہو کہ میں نے بیعت کی مولانا الیاس صاحب سے انعام الحق کے ہاتھ پر۔ اور الیاس صاحب فوت ہو چکے ہیں، مردوں کے لیے بیعت ہو رہی ہے انعام الحسن صاحب کے ہاتھ پر۔ ویسے یہ بھی ایک تھوڑی سی میں آپ توجہ دلاتا ہوں، ہمارے بھائی ماشاءاللہ سمجھدار توحید کا واز کرتے ہیں۔ انعام الحسن کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ حسن، حضرت حسن کا انعام، تو حضرت حسن کے انعام سے وہ پیدا ہوئے ہیں، یا انعام اللہ نام رکھ لیتے، یا انعام الحق نام رکھ لیتے۔ نام رکھا تو کیا رکھا؟ انعام الحسن، حسن کا انعام۔ حسن پہ چارہ تو خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر کار صلح ان کو کرنی پڑی کہ نہیں کرنی پڑی؟ اب لوگوں کو بچے دینے شروع کر دیے ہیں۔ مولانا انعام الحسن، یہ حضرت حسن کا انعام ہے۔ توحید کا تصور بہت ناقص ہے، بہت ناقص ہے میرے پاس۔ اچھا، اگر تم اس طرح واسطے سے بیعت کرتے ہو تو اس میں مجھے بتاؤ کیا برائی ہے کہ تم کہتے کہ میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مولوی انعام الحسن کے واسطے سے؟ اس میں کوئی برائی ہے؟ اگر فوت ہونے والوں سے بیعت کرنی تھی تو پھر ان سے بیعت کرنی چاہیے نا، یہ یہیں کیوں ٹک گئے؟ تو یہ بھائیو، یہ طریقہ وہاں ساری خرافات، تصوف کے یہ سارے سلسلے، تصور شیخ تک کہ مرشد کا نقش پکانا جب اور زیادہ گہرا کام ہو جاتا ہے، جب قریب ہو جاتے ہیں، جب دوری کی منزلیں مٹ جاتی ہیں، اعتماد پختہ ہو جاتا ہے، تو تصور شیخ والا شرک بھی یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے معزز مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں، بچ جاؤ، خالص کتاب و سنت پر عمل کرو، اسی میں نجات ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تصوف کا مطلب یہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کی مجلس سے لوگوں کی طبیعت صاف ہو جاتی تھی، جب آپ فوت ہو گئے تو ایسے طریقوں کی ضرورت پڑی جن طریقوں سے کہ انسان کی طبیعت صاف ہو، اس کا دل روشن ہو۔ اس کے لیے علماء کرام نے پھر کچھ طریقے ایجاد کیے، مثلا نظر پکانا، مثلا سانس بند کرنا، مثلا روزانہ 12,000 دفعہ اللہ 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 کہنا۔ اب پیارے پیغمبر نے تو یہ وظیفہ نہیں بتایا کہ یہ لفظ اللہ کہتے چلے جاؤ، اور یا نفی اس بات کا ذکر اس طریقے سے کرنا کہ ناف سے لفظ لا کو اوپر کی طرف نکالنا، الہ کو دماغ پر رکھنا، الا اللہ کی طرف دل میں لگانا، اور لطیف ہے، یہاں لطیف ہے سر ہے، یہاں لطیف ہے خفی ہے، یہاں لطیف ہے اخفا ہے، یہاں توجہ کرو گے تو روشنی دکھائی دے گی اور دکھائی دیتی ہے۔ جب ایک آدمی تصور ہی باندھے یہاں سے روشنی دکھائی دے گی، دکھائی دیتی ہے، بالکل دکھائی دیتی ہے۔ شیطان ان کی عقلوں سے کھیلتا ہے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ چیز منقول نہیں ہے۔ یہ وہ ہندوؤں کا طریقہ سانس بند کرنا، اسی طریقے سے یہ سارے وہ رام رام کہتے تھے، یہ اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں۔ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، اسی لیے شیطان پھر ان کو آسانی سے فلاں کو یہ خواب آئی، فلاں کو یہ خواب آئی، فلاں کو یہ خواب آئی، سارا دار و مداری خوابوں پر اور کشف و کشوف پر ہو۔ ایک بہجت القلوب کتاب ہے چھوٹی سی، مولانا زکریا صاحب کی ہے، ان کے ایک شاگرد مولوی اقبال نے لکھی ہے، مدینے میں وہ رہتے تھے۔ اس میں وہ کتنے ہی لکھے ہیں کہ فلاں جگہ جانا تھا، مولانا زکریا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ چلا جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں چلے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ مطلب اللہ کے نبی پھرتے ہیں، ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں وہ پہلے لکھتے ہیں کہ میں جا کے قبر پہ پوچھا یا رسول اللہ لندن چلا جاؤں، فیصل آباد جانا چلا جاؤں؟ کیا ابو بکر بھی پوچھتے تھے یا رسول اللہ مرتدوں سے لڑائی کروں کہ نہ کروں؟ آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا وہ زکوٰۃ کا صرف کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کس طرح لڑیں گے؟ نے کہا میں لڑوں گا۔ یہ نہیں کہا دونوں بھائیوں نے آپس میں کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ مولانا زکریا جو پوچھ لیتے ہیں، ابو بکر و عمر نہیں پوچھ سکتے؟ یہ وہ دین ہرگز نہیں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ یہ وہ ہندوؤں والا، صوفیوں والا، جوگیوں والا دین ہے، ناقص دین، جو اس لیے ایجاد کیا گیا کہ جہاد کی طرح مسلمانوں کی توجہ بالکل نہ ہو جائے۔
काफिर और हिंदू सिर्फ किससे डरता है? जिहाद फी सबीलिल्लाह से। और जिहाद के गुबार में अफसोस यह है कि वो सारी लड़ाई के गुबार की हदीसें इस गश्त पे हमारे इन भाइयों ने लगा दी। अल्लाह अकबर। जिस कदम पे वो गुबार पड़ जाता है जिहाद फी सबीलिल्लाह का, जहन्नम की आग उस पे हराम हो जाती है। वो एक फजीलत तो मैं आपको सुनाऊं, आप भाई सुनते रहते हैं, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। हमने कई जगह कोशिश की कि तबलीग जमात वाले भाई रोजाना कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़कर सुनाया करें, लेकिन सख्त पाबंदी है। कतन पाकिस्तान हिंदुस्तान में कहीं कुरान करीम का दरस नहीं देखोगे। दरस जो पढ़ कर दिया जाएगा वो तबलीगी निसाब का दिया जाएगा। तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो 8-10 जमातें पढ़ जाते हैं, कुरान का तर्जुमा मौजूद है, बुखारी शरीफ का तर्जुमा मौजूद है, मुस्लिम का तर्जुमा मौजूद है। उलमा से पूछे, एक आलिम से पूछे, दूसरे से, तीसरे से। मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि अगर आप किसी चीज को कोई चीज खरीदना चाहते हो, तिजारत का उसूल यह है कम से कम 3 दुकानों से आप रेट पूछें। आपको उस चीज की कुरान मजीद जय्यद उलमाए किराम की तकारीर, नित नए जहादी तरानों के वॉल्यूम्स, साफ और बेहतरीन MPX साउंड फिल्टर पर पाकिस्तान भर में बेहतरीन ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग और सीडीज का मरकज। बराह राबिता दारुल अंदलस, मरकजुल कादसिया, 4 लेक रोड, चुबुर्जी चौक, लाहौर। फोन 72305449।